حضرات گرامی، سورہ الضحیٰ، سورہ والضحیٰ کی تفسیر کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وقت چاشت اور لیل رات کی قسم یاد کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ چند دن کے لیے وحی کا انقطاع ہوا اور کفار نے جو شور مچایا، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا آپ کے ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کی رضا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قبلہ بنا دیا۔ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے اکرامات آپ کے اوپر، کیا اس نے علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اس نے آپ کو جو ہے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم، یہ بھی اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے والد تشریف لے گئے، آپ کی والدہ تشریف لے گئیں، آپ کے پیارے دادا تشریف لے گئے، پھر پیارے چچا تشریف لے گئے، تایا تشریف لے گئے، اور آپ کے جتنے محبت کرنے والے اور جتنے آپ کے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راہیں اور وہ رستے اور وہ ساتھی اور وہ رفقا اور وہ شریکہ حیات عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جن کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو جو ہے راہ عطا فرمائی، اور آپ کو عائل پایا، آپ کو ضرورت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جو ہے عرب کی ایک عظیم تاجرہ خاتون حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رشتے کے لیے، نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حالانکہ عرب کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کرنے کے متمنی تھے، لیکن حضور کی امانت، دیانت، صداقت، سچائی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ نے پیغام بھیجا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان زوجہ کے ذریعے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے غنی فرمایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ اکبر۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا سو یتیم پر آپ نے، رب تعالیٰ نے آپ کو یتیم بنایا، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، لیکن یہ ہم امتیوں کے لیے پیغام ہے کہ یتیم پر کبھی سختی نہ کرنا اور شدت نہ کرنا۔ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، ہمارے یہاں خاندان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ یتیم ہو گیا، کوئی اس کا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی اس کو اپنے بچوں سے دور کرتا ہے کہ میرے بچوں سے دور ہو جاؤ، کہیں یہ یتیم بچہ، اس یتیم کے سائے ہمارے بچوں پر نہ پڑ جائے، کہیں جو ہے اس یتیم بچے کی وجہ سے ہمارے بچے خراب نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی نہ جھڑکنا اور نہ شدت کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پہلے فرمایا علم یجدک یتیمن فآوا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیم تھے تو آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، اب آپ نے یتیموں کے ساتھ محبت شفقت فرمانے، اور حضور کے مزاج کے اندر تھا، حضور کی طبیعت کے اندر نرمی سی، بچپن سے حضور علیہ السلام یتیموں، مسکینوں، مسافروں، وہ جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے نزول کے وقت جو شدت تھی، جی زملونی زملونی کے بعد آپ کا خطبہ پڑھا تھا، اس کے اندر یہی کہا کہ آپ کا رب کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا آپ تو یتیموں کے ماوا ہیں، مسافروں کے، بے کسوں کے، مظلوموں کے، آپ رب تبارک و تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ اسی طرح آپ عائل تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، ضرورت مند تھے، اب کوئی سائل آ جائے تو اما السائل فلا تنہر، تو آپ نے کسی سائل کو جو ہے وہ جھڑکنا نہیں ہے۔ حضور نے تو کبھی بھی، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر کوئی سائل آیا تو کبھی لا بھی نہیں کہا۔ واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تو کوئی بھی آیا جس نے جو مانگا، جس نے دنیا مانگی اس کو دنیا دی، سبحان اللہ، جس نے روحانیت مانگی، جس نے آخرت مانگی، جس نے جو مانگا
حضرت ربیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خادم حضور کے لیے پانی لایا کرتے تھے وضو کے لیے، خاص طور پہ تہجد کے لیے. تو ایک دن دریائے رحمت جوش میں آگے، حضور نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ بہت خدمت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. اچھا ہمارے جیسا کوئی دنیا دار ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ اتنے سارے پیسے دے دیں، اتنا سارا. ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، گھر بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ گھر مانگو، بیوی مانگو، سامان مانگو، راشن مانگو، یہ مانگو، دنیا مانگو، پراپرٹی مانگو، بازار، کیا مانگو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری تمنا اور آرزو پوچھتے ہیں تو بس میری تمنا یہ ہے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے. یہاں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے وضو کے لیے پانی لے کر آتا ہوں. حضور نے فرمایا ربیہ یہ مل گیا، اور مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ مالک و مختار بنایا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سل ربیہ کون کہہ سکتا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ دنیا کا کیا ہے، آخرت کا؟ یہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، جن کو اللہ نے زمین کے بھی خزانے عطا فرمائے، جنت کی بھی کنجیاں عطا فرمائیں. جنت اللہ کی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اول من یحرق حلق الجنہ، اس اللہ کی جنت کا جو افتتاح ہے، اس کا جو فیتا ہے وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاٹیں گے. تو جنت ان کی ہے. اللہ اکبر. ان کی پیاری بیٹی جنتی خواتین کی سردار ہیں، ان کے پیارے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ مالک جنت ہیں. اللہ حضور نے فرمایا ربیہ یہ مل گئی جنت، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ بس فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کیا کرو، سجدوں کو نہ چھوڑنا اللہ کی بارگاہ کے اندر.